أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت الذي يكذب بالدين تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. ذلك الذي يدع اليتيم یہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ولا يحض على طعام المسكين اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. فويل للمصلين وہ ایسے نمازیوں کی خرابی ہے الذين هم عن صلاتهم ساهون جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. الذين هم يراءون جو ریاکاری کرتے ہیں يمنعون الماعون برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے. أرأيت الذي يكذب بالدين، نماز میں غفلت اور یتیموں سے نفرت. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو، جو جزا سزا کا دن ہے، جھٹلاتا ہے، یتیم پر ظلم و ستم کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، اس کے ساتھ سلوک و احسان نہیں کرتا، مسکینوں کو خود تو کیا دیتا، دوسروں کو بھی اس کار خیر پر آمادہ نہیں کرتا. جیسے اور جگہ ہے کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیتیم، یعنی جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ نہ تم یتیموں کی عزت کرتے ہو، نہ مسکینوں کو کھانا دینے کی رغبت دلاتے ہو، یعنی اس فقیر کو جو اتنا نہیں پاتا کہ اسے کافی ہو. پھر فرمان ہوتا ہے کہ غفلت برتنے والے نمازیوں کے لیے ویل ہے، یعنی ان منافقوں کے لیے جو لوگوں کے سامنے نماز ادا کریں ورنہ ہضم کر جائیں. یہی معنی حضرت ابن عباس نے کیے ہیں، اور یہ بھی معنی ہے کہ مقرر کردہ وقت ٹال دیتا ہے، جیسے کہ مسروق اور ابو دحا کہتے ہیں. حضرت عا بن دینا فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ فرمانے باری میں ان صلاتہم اے فی صلاتہم نہیں، یعنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، فرمایا نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، نہیں فرمایا. اسی طرح یہ الف شامل ہے ایسے نمازی کو بھی جو ہمیشہ نماز کو آخری وقت ادا کرے یا عموماً آخری وقت پڑھے یا ارکان و شرائط کی پوری رعایت نہ کرے یا خشوع و خضوع اور تدبر و غرو فکر نہ کرے. لفظ قرآن ان میں سے ہر ایک کو شامل ہے. یہ سب باتیں جس میں ہوں وہ تو پورا پورا بد نصیب ہے، اور جس میں جتنی ہوں اتنا ہی وہ ویل ہے اور نفاق عملی کا حقدار ہے. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے اور شیطان اپنے سینگ اس میں ملا لے تو کھڑا ہو
اور مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مار لے جس میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرے۔ یہاں مراد عصر کی نماز ہے جو صلاۃ وسطی ہے، جیسے کہ حدیث کے لفظوں سے ثابت ہے۔ یہ شخص مکروہ وقت میں کھڑا ہوتا ہے اور کوے کی طرح چونچے مار لیتا ہے جس میں اطمینان ارکان بھی نہیں ہوتا، نہ خشوع و خضوع ہوتا ہے، بلکہ ذکر اللہ بھی بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور کیا عجب کہ یہ نماز محض دکھاوے کی نماز ہو تو پڑھی نہ پڑھی یکساں ہے۔ انہی منافقین کے بارے میں اور جگہ ارشاد ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں یہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے ہارے بادل ناخواستہ صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز گزارتے ہیں، اللہ کی یاد بہت ہی کم کرتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا یہ ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں میں نمازی بنتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث میں ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی آگ اس قدر تیز ہے کہ اور آگ جہنم کی ہر دن اس سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ ویل اس امت کے ریاکار علماء کے لیے ہے اور ریاکاری کے طور پر صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے ہے، اور ریاکاری کے طور پر حج کرنے والوں کے لیے ہے، اور ریاکاری کے طور پر جہاد کرنے والوں کے لیے ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرے، اللہ تعالی بھی لوگوں کو سنا کر عذاب کرے گا اور اسے ذلیل و حقیر کرے گا۔ ہاں، اس موقع پر یہ یاد رہے کہ اگر کسی شخص نے بالکل نیک نیتی سے کوئی اچھا کام کیا اور لوگوں کو اس کی خبر ہو گئی، اس پر سے بھی خوشی ہوئی، تو یہ ریاکاری نہیں۔ اس کی دلیل مسند ابو یعلا موصلی کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نبوی میں ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو تنہا نوافل پڑھتا ہوں، لیکن اچانک کوئی آ جاتا ہے تو ذرا مجھے بھی یہ اچھا معلوم ہونے لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تجھے 2 اجر ملیں گے، ایک اجر پوشیدگی کا اور دوسرا ظاہر کرنے کا۔ حضرت ابن مبارک فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث ریاکاروں کے لیے بھی اچھی چیز ہے۔ یہ حدیث بروئے اسناد غریب ہے، لیکن اسی معنی کی حدیث اور سند سے بھی مروی ہے۔
ابن جریر کی ایک بہت ہی ضعیف سند والی حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم میں سے ہر شخص کو مثل تمام دنیا کے دیا جائے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ نماز پڑھے تو اس کی بھلائی سے اسے کچھ سروکار نہ ہو، اور نہ پڑھے تو اللہ کا خوف اسے نہ ہو۔ اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہیں۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ سرے سے پڑھتے ہی نہیں، دوسرے معنی یہ ہیں کہ شرعی وقت نکال دیتے ہیں پھر پڑھتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہیں کہ اول وقت میں ادا نہیں کرتے۔ ایک موقوف روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تنگ وقت کر ڈالتے ہیں۔ زیادہ صحیح موقوف روایت ہی ہے۔ امام بیہقی بھی فرماتے ہیں کہ مرفوع تو ضعیف ہے، ہاں موقوف صحیح ہے۔ امام حاکم کا قول بھی یہی ہے۔ پس جس طرح یہ لوگ عبادت رب میں سست ہیں، اسی طرح لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، یہاں تک کہ برتنے کی کمی قیمت چیزیں لوگوں کو اس لیے بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنا کام نکال لیں اور پھر وہ چیز جوں کی توں واپس کر دیں۔ پس ان خسیس لوگوں سے یہ کہاں بن آئے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں یا اور نیکی کے کام کریں۔ حضرت علی سے ماعون کا مطلب ادائیگی زکوٰۃ بھی مروی ہے، اور حضرت ابن عمر سے بھی، اور دیگر حضرات مفسرین معتبرین سے بھی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز میں ریاکاری ہے اور مال کے صدقہ میں ہاتھ روکنا ہے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں یہ منافق لوگ ہیں، نماز تو چونکہ ظاہر ہے پڑھنی پڑتی ہے، اور زکوٰۃ چونکہ پوشیدہ ہے اس لیے اسے ادا نہیں کرتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ماعون ہر وہ چیز ہے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے کدال، پھاوڑا، دیگچی، ڈول وغیرہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم اس کی تفسیر یہی کرتے تھے۔ نسائی کی حدیث میں ہے ہر نیکی چیز صدقہ ہے۔ ڈول اور ہنڈیا یا پتیلی مانگنے پر دینے کو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ماعون سے تعبیر کرتے تھے۔ غرض اس کے معنی زکوٰۃ نہ دینے کے، اطاعت نہ کرنے کے،
مانگی چیز نہ دینے کے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بے جان چیزیں کوئی 2 گھڑی کے لیے مانگنے آئے، اس سے ان کا انکار کر دینا، مثلاً چھلنی، ڈول، سوئی، سل، بٹا، کدال، پھاوڑا، پتیلی، دیگچی وغیرہ۔ ایک غریب حدیث میں ہے کہ قبیلہ نمیر کے وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمیں خاص حکم کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ماعون سے منع کرنا۔ انہوں نے پوچھا ماعون کیا؟ فرمایا پتھر، لوہا، پانی۔ انہوں نے پوچھا لوہے سے مراد کون سا لوہا ہے؟ فرمایا یہی تمہاری تانبے کی پتیلیاں اور کدال وغیرہ۔ پوچھا پتھر سے کیا مراد؟ فرمایا یہی دیگچی وغیرہ۔ یہ حدیث بہت ہی غریب ہے، بلکہ مرفوع ہونا منکر ہے، اور اس کی اسناد میں وہ راوی ہیں جو مشہور نہیں۔ علی نمیری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا مسلمان کا مسلمان بھائی ہے، جب ملے سلام کرے، جب سلام کرے تو بہتر جواب دے، اور ماعون کا انکار نہ کرے۔ میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماعون کیا؟ فرمایا پتھر، لوہا اور اسی جیسی اور چیزیں۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے، اس کے احسان اور رحم سے اس سورت کی تفسیر بھی ختم ہوئی۔